اب دیکھنا یہ ہے کہ شعائر اللہ کیا چیز ہے. تو رب الجلال دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. تو سبحان اللہ. پتہ چلا کہ صفا اور مروہ کی تعظیم کا حکم رب الجلال نے عطا فرمایا ہے، اور صفا اور مروہ کی تعظیم وہی کرتے ہیں جن کے دلوں کے اندر تقویٰ ہے، جن کے دلوں کے اندر پرہیزگاری ہے، وہی ان کی تعظیم کرتے ہیں. اب غور کرنے کا مقام ہے کہ یہ صفا اور مروہ فرماتے ہیں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مقام پہ چھوڑا جہاں آج کا خانہ کعبہ ہے. لگدگ صحرا تھا، کوئی بستی نہیں تھی، کوئی آبادی نہیں تھی، کھجوریں اور کچھ پانی دے کر آپ تشریف لے گئے. جب پانی ختم ہونے کو آیا تو حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کی تلاش میں نکلی. کس کی تلاش میں نکلی؟ پانی کی تلاش میں نکلی. کبھی صفا پہ جاتی، کبھی مروہ پہ جاتی اور دوڑ لگاتی، پھر آ کے اپنے بیٹے کو دیکھتی. 7 چکر لگائے. بولو کتنے چکر؟ 7 چکر لگائے. تو 7ویں چکر کے بعد جب بیٹے کو دیکھنے کے لیے آئی تو جس چیز کو تلاش کر رہی تھی یعنی پانی، وہ بیٹے کے قدموں میں سے ابل کر نکل رہا تھا. سبحان اللہ. میرے دوستوں، بزرگوں، جب پانی کو دیکھا خوشی میں آ گئی اور خوش ہو کر پانی کے ارد گرد باڑ بنائی اور باڑ بنا کے رکاوٹ بنا کے آپ کی زبان مبارک سے نکل رہا تھا زم زم، اے پانی ٹھہر جا، اے پانی ٹھہر جا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی ماں زم زم نہ کہتی تو جزیرہ عرب کو سیراب کرنے کے لیے پانی کافی ہوتا. سبحان اللہ. اچھا دوڑی کون؟ حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صفا پہ پہنچی تو رب نے صفا کو اپنی نشانی بنا دی. مروہ پہ پہنچی تو رب نے مروہ کو اپنی نشانی بنا دیا. سبحان اللہ. قدم کس کے لگے؟ حضرت حاجرہ کے. رب نے فرمایا یہ میری نشانی بن گئی. قدم لگے حاجرہ کے. رب نے فرمایا صفا بھی میری نشانی اور مروہ بھی میری نشانی بن گئی ہے، اور قیامت تک کے لیے آنے والا بندہ وہی ان کی تعظیم و توقیر کرے گا جن کے دل کے اندر میں نے تقویٰ ڈال دیا. سبحان اللہ. میرے دوستوں اور دوسری وجہ بتاتے ہیں کہ یہ صفا پہاڑی کا نام صفا کیسے پڑا. فرماتے ہیں کہ جلس علیہ آدم صفی اللہ. حضرت آدم علیہ السلام اس پہ بیٹھے تو رب نے اس کا نام صفا رکھ دیا. سبحان اللہ. اور مروہ اس لیے اس کا نام پڑا. محدثین و مفسرین فرماتے ہیں مروہ مرعاتن سے بنا ہے، اور مرعاتن عورت کو کہتے ہیں، مرعاتن عورت کو کہتے ہیں. اور مروہ نام اس لیے پڑا کہ جلس علیہ حوا علیہ السلام، اس پہ حضرت حوا بیٹھی تو اس کا نام مروہ پڑ گیا. تو سبحان اللہ. اب غور کرنے کا مقام ہے. آدم علیہ السلام بیٹھے تو اللہ تعالیٰ فرمائے یہاں میرا پیغمبر بیٹھا ہے، آج کے بعد یہ میری نشانی بن گئی ہے. تو سبحان اللہ. آج کے بعد میری یہ نشانی بن چکی ہے. حضرت سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تو اللہ فرمائے یہ میرے پاک پیغمبر کی زوجہ بیٹھی ہے، لہٰذا یہ پہاڑی مروہ میری نشانی بن چکی ہے. تو سبحان اللہ. بیٹھنے سے نشانی بنے. بولو کیا بنے؟ اللہ کے پیغمبر بیٹھے اور حضرت حوا علیہ السلام بیٹھے تو رب الجلال ان پہاڑیوں کو اپنی نشانی بنا کے قرآن میں اعلان فرما دے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک یہ صفا بھی اور مروہ بھی میری نشانیوں میں سے ہیں. تو سبحان اللہ. اور دیکھیے ذرا پھر حکم فرمایا کہ ان کی تعظیم کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی عزت کرو. پہاڑیوں کی عزت غور کریں ذرا. رب فرماتا ہے ان پہاڑوں کی تعظیم کرو، ان پہاڑیوں کی عزت کرو، ان پہاڑیوں کا احترام کرو، اس لیے کہ ان پر محترم بیٹھے ہیں. تو سبحان اللہ. اور بیٹھے ان پر محترم بیٹھے، لہٰذا یہ احترام والی. بیٹھنے سے اگر پہاڑی احترام والی ہو سکتی ہے، ذرا توجہ فرمائیں اور غور کریں. جس پر اللہ کا بندہ بیٹھے، اللہ کے پیغمبر بیٹھے، بیٹھنے سے وہ جگہ تعظیم والی ہو سکتی ہے.
تو بتاؤ جس مقام پہ اللہ کا ولی دفن کر دیا جائے، جس مقام پر آدم علیہ السلام کو رکھ دیا جائے، کیا وہ قابل تعظیم بنتی ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ۔ جس جگہ پہ حوا علیہ السلام بیٹھ جائیں وہ قابل تعظیم، اور ان کی تعظیم کرنے والے کو رب ذوالجلال صاحب تقویٰ فرما دے، تو جہاں حوا علیہ السلام کی قبر ہوگی بتاؤ ذرا وہ جگہ کتنی محترم ہوگی، وہ جگہ کتنی عزت والی ہوگی، وہ جگہ کتنے احترام والی ہوگی۔ اور یہاں تک ہی نہیں میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک بات عرض کر دوں، ساری کائنات بنی تو کس کے صدقے میں؟ بولو، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں۔ آدم علیہ السلام کو مقام ملا تو نبی پاک علیہ السلام کے صدقے میں، اور حوا علیہ السلام کو مقام ملا تو رب کے محبوب کے صدقے میں ملا۔ اگر حوا بیٹھے تو رب اسے اپنی نشانی بنا دے، آدم علیہ السلام بیٹھے تو رب اسے اپنی نشانی بنا دے۔ اور میں قربان کیوں نہ جاؤں مدینہ المنورہ کی گلیوں پر کہ جہاں رب کے محبوب چلا کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹھنے سے اگر شعائر اللہ بن سکتی ہے جگہ، تو حبیب اللہ کے چلنے سے کیا شعائر اللہ نہیں بن سکتی ہے؟ اس لیے وہ شام کے نزدیک مدینہ المنورہ کی گلیاں بھی محترم ہیں، بولو کیا ہے؟ قابل احترام ہے۔ اور اگر مدینہ المنورہ کی گلیاں قابل احترام اس لیے ہے کہ رب کے محبوب وہاں چلتے رہے، اور جس مقام پر رب کے محبوب آرام فرما رہے ہیں بتاؤ وہ قابل احترام ہے یا نہیں ہے؟ جو ان کے کہو یا رسول اللہ، اور ذرا سے کوئی یا رسول اللہ۔ پتہ چلا کہ جس شے کو کسی محترم سے نسبت ہو جائے وہ شے بھی محترم بن جاتی ہے، وہ شے بھی عزت والی بن جاتی ہے، وہ شے عام نہیں رہتی بلکہ وہ خاص بن جایا کرتی ہے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، آپ نے بارہا سنا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام تسلیم کے پاس جب بھائی پہنچے، پہچان ہوئی، پوچھا ابا جان کا کیا حال ہے؟ پوچھا ابا جان کا کیا حال ہے؟ جواب دیا رو رو کر آنکھوں سے بینائی ختم ہو چکی ہے، بینائی ختم ہو چکی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ اپنا کرتا دیا، بولو کیا دیا؟ کرتا دیا، وہ کرتا جو اپنے جسم سے لگایا کرتے تھے، مس ہوا کرتا تھا، وہ کرتا دیا اور فرمانے لگے جاؤ میرے ابا جان کی آنکھوں پر رکھ دینا، رب بینائی عطا فرما دے گا۔ کرتا رکھو بینائی آ جائے گی۔ پتا چلا کپڑا، عام کپڑا جب خاص بندے کے جسم سے مس کر جاتا ہے وہ عام نہیں رہتا، بولو وہ عام نہیں رہتا ہے۔ وہ کرتا لایا گیا، جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر رکھا گیا تو آپ کی بینائی لوٹ آئی۔ کہو سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ۔ یہ شان ہے میرے دوستوں اور بزرگوں محترم ہستیوں کی۔ تو اگر کپڑا لگنے سے محترم ہو جاتا ہے تو جس جسم سے لگا اس جسم کے احترام کا عالم کیا ہوگا؟ ایک بار زور سے کہو سبحان اللہ، اور زور سے کہو سبحان اللہ۔ اب تاریخ فرشتہ کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے جب ہندوستان کو فتح کیا تو سومناتھ کے قلعے کو فتح کرنا چاہا۔ سومناتھ قلعے کے اندر مندر تھے جن کے اندر ان لوگوں نے اپنے معبودان باطلہ کو بنا کے رکھا ہوا تھا۔ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ سارے کفر کا اثاثہ رکھا ہوا تھا۔ تو حضرت محمود غزنوی نے جب یہ سوچا کہ میں اس قلعے کو فتح کروں، اگر یہ قلعہ فتح نہ ہوا تو پھر میری ساری مہم بیکار چلی جائے گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ فرمائے ذرا کہ تمام ہندوستان میں سے فوج کو منگوا لیا گیا اور اس کی حفاظت کے لیے کافروں نے پوری طاقت لگا دی۔ جب یہ سارے ساز و سامان کو دیکھا تو حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت ابو الحسن خرقانی کے پاس اب تشریف لے آئے۔ آ کے عرض کرتے ہیں حضور قلعے کو فتح کرنا ہے مگر فتح کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے، آپ ارشاد فرما دیجئے کیا کیا جائے؟ اگر یہ قلعہ فتح نہ ہوا تو میری ساری کی ساری مہم بیکار چلی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ رب کے ولی ہے، آپ نے اپنا کرتا مبارک اتار کے جناب محمود غزنوی کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا جس دن حملہ کرنا ہو صبح اٹھ کے نماز پڑھنا، نماز پڑھنے کے بعد میرے اس کرتے کو آگے رکھ لینا، اس کے وسیلے سے دعا کرنا، جو تم مانگے گا رب ذوالجلال قبول فرما لے گا۔ زور سے اور زور سے، رب قبول فرما لے گا جو تو مانگے گا، اس کرتے کے وسیلے سے رب قبول فرمائے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ اگر ابو الحسن خرقانی کے کرتے سے اس کی برکت سے رب دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، پھر غور فرمائے
کہ جہاں جناب سیدنا ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہوگا، اگر مزار پہ جا کے کوئی رب سے مانگے تو کیا رب قبول نہیں فرمائے گا؟ کرتے کے صدقے میں رب قبول فرماتا ہے۔ تو جس جسم سے کرتا لگ گیا، کیا اس کے جسم کی برکت سے رب قبول نہیں فرمائے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پتہ چلا اولیاء کاملین کے مزارات پہ جانا بڑی برکت والا ہے، بڑی عزت والا ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ رب ذوالجلال مزارات اولیاء کے صدقے میں دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، اس لیے کہ مزارات میں عظمت نہیں ہے، مزار کے اندر لیٹے ہوئے بندے کی عظمت ہے۔ سبحان اللہ، ایک بار جھوم کے کہو یا رسول اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے کرتے مبارک کو لے کر چلے گئے۔ جس دن حملہ کرنا تھا صبح کی نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے وہ کرتے کو آگے رکھا، رکھ کر بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں۔ غور سے سنو ذرا، دعا کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ مجھے فتح عطا فرما، سبحان اللہ، مجھے فتح نصیب فرما۔ جب حملہ ہوا میرے دوستوں اور بزرگوں، کافی گھمسان کی لڑائی کے بعد رب ذوالجلال نے حضرت محمود غزنوی کو فتح عطا فرمایا۔ زور سے کہو سبحان اللہ، بہت زور سے سبحان اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، فتح نصیب ہو گئی۔ جب اپنے تمام کاروبار سے آپ فارغ ہوئے محمود غزنوی، تو آپ واپس لوٹے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں۔ بہت توجہ فرمائے، آپ آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں حضور رب نے کرم فرمایا آپ کے کرتے کی برکت سے، سبحان اللہ۔ اسے کیا ہوا؟ حالانکہ جانتے ہیں کہ فتح نصیب ہو گئی، اسے کیا ہوا؟ رب ذوالجلال نے فتح عطا فرما دی۔ اب ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جواب سننا۔ آپ نے فرمایا او محمود، تو نے میرے کرتے کی قدر نہیں کی ہے، تو نے میرے کرتے کی قدر نہیں کی ہے، تجھے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ مانگنا کیا تھا اور تو نے مانگا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محمود غزنوی نے پوچھا حضور کیا معاملہ ہے، کیا مانگنا چاہیے تھا؟ آپ نے فرمایا اے محمود، تو نے فتح مانگی، رب نے فتح عطا فرما دی۔ اگر تجھے میرے کرتے کا احساس ہوتا، اس کی قدر کا پتہ ہوتا، اس کی قیمت کا پتہ ہوتا، اس کی برکتوں اور عظمتوں کا پتہ ہوتا، تو فتح نہ مانگتا، تو رب سے مانگتا یا اللہ سارے ہندوستان کے کافروں کو کلمہ نصیب کر سب کو مسلمان بنا دے، سبحان اللہ، اور پورے ہندوستان میں سے کفر مٹ کر رہ جاتا، قیامت تک ایک کافر بھی اس ہندوستان پہ پیدا نہ ہوتا۔ اے سلطان محمود، تو نے میرے کرتے کی قدر کو نہیں جانا ہے، سبحان اللہ۔ کتنے یقین سے کہہ رہے ہیں کرتے کی برکت سے رب قبول فرماتا اور سارے ہندوستان کے اندر مومن ہی مومن رہتے، کوئی کافر نہ آتا، کوئی سبحان اللہ۔ آپ بولو ذرا کتنی عظمتیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں کرتے کے اندر۔ کیوں کہ وہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ کے جسم سے مس کر چکا تھا، سبحان اللہ۔ بس بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر مس کرنے والی چیز کی یہ عظمت ہوتی ہے تو جس جسم سے مس کر جائے اس جسم کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے مزارات کی حاضری دیا کرو اور رب کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرو، رب ذوالجلال قبول فرماتا ہے، کو سبحان اللہ۔